اس وقت وہ کمرے میں بیٹھا بہت ضروری میٹنگ کے بارے میں اہم نکات دیکھ رہا تھا۔ شرازی کے ساتھ اس کی لائیو کال چل رہی تھی اور وہ دونوں اہم نکات کو ڈسکس کر رہے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور دستک دیتے ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ ٹراؤزر شرٹ میں بالکل عام سا حلیہ اور بکھرے ہوئے بال، نہ جانے وہ اس وقت کیوں افسردہ لگ رہی تھی۔ اسے یوں بے دھڑک اندر آتا دیکھ کر زیان کے چہرے کے تاثرات بدلے، جبکہ سامنے شرازی بھی اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر کسی بھی بات کی پرواہ کیے آ کر بالکل اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بالوں کی بکھری بکھری لٹوں میں اس کا معصوم چہرہ پہلے سے زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہاں کیوں آئی ہو؟ زیان نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا تو وہ اپنی بڑی بڑی سبز آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اسے دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا گئی، جبکہ زیان نے اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لیا تھا۔ شرازی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، جبکہ شرازی کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ اتر آئی۔ بالکل جناب، میرے خیال میں پہلے یہ معاملہ سلجھانا زیادہ بہتر ہے، شرازی نے آنکھ ونک کرتے ہوئے اسے کہا، جبکہ وہ شرازی کی بات پر سیخ پا ہوتے ہوئے کال کاٹ گیا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہاں آنے کی وجہ، اور یہ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس بار اس نے لہجے کو ہلکا سا نرم رکھا تھا۔ خان، مجھے ایک چھوٹا سا بیبی دے سکتے ہیں تاکہ میں اس کے ساتھ کھیلتی رہوں؟ اس نے زیان کے نرم لہجے کو بھانپتے ہوئے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا، اور وہ جو جھک کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اسے 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور تمہیں کس نے کہا ہے یہ سب کچھ؟ زیان نے اس کے گلابی چہرے کو دیکھا، جبکہ اسے ابھی بھی جھجک چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ مجھے پتا ہے کہ بیبی مجھے صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ریحانہ آپ ہی مجھے اپنی بیبی کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا بیبی لے آؤں، اور اس معاملے میں آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے بیبی چاہیے۔ وہ ایسے ہی بیبی مانگ رہی تھی جیسے بچہ نہیں بلکہ مارکیٹ سے کوئی کھلونا دلانے کی بات کر رہی ہو، جبکہ زیان نے جلدی سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ ابھی جاؤ کمرے سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اسے حقیقت میں اس لڑکی کی کمکلی پر شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا بچپنا تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت وہ 17 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود زیان کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی جسے بالکل معصومیت میں لپیٹ کر پیدا کیا گیا تھا، اور آج تک وہ معصومیت سے باہر نہیں نکل پائی۔ وہ روتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ریحانہ آپ ہی کہتی ہیں آپ میرے شوہر ہیں، جیسے علی بھائی ان کے شوہر ہیں، اور علی بھائی نے ہی انہیں بچہ لا کر دیا ہے۔ آپ مجھے بیبی لا کر کیوں نہیں دے رہے؟ وہ روتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پر دل لٹا سکتا تھا، لیکن اس پر سامنے کھڑے شخص پر وہ بالکل اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، خاص طور پر اس کا حسن۔ اس نے آج تک کافی حسین لڑکیوں کو دیکھا تھا، اور سامنے موجود چھوٹی سی لڑکی اس کے لیے ایک پھول کی جیسی تھی، لیکن وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط اور جائز رشتہ قائم تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر پکڑتے ہوئے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر اسے ہی کمرے سے باہر نکال دیا۔ جہاں باقی لوگ اس کی معصومیت سے اتنا اٹریکٹ ہوتے تھے، وہیں وہ ہمیشہ اس کی معصومیت سے کھار کھاتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک سنجیدہ اور بااعتماد لڑکی شامل ہوتی۔ اسی لیے اسے اپنے باپ کے فیصلے سے ہمیشہ اعتراض رہا تھا، جبکہ اس کے اس کمرے سے نکل جانے پر وہ کافی دیر گھور کر اس کے بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خڑوس، بد دماغ انسان، بیبی نہیں لا کے دے سکتا لیکن کمرے سے نکال سکتا ہے۔ منہ ہی منہ میں وہ نہ جانے کتنی دیر بڑبڑاتے ہوئے اسے برا بھلا کہتی رہی تھی، جبکہ اسے بھیجنے والے اس کی اس تذلیل پر کافی مسرور ہوئے تھے۔ جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی اکثر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اسے تذلیل کا نشانہ نہ بنایا جاتا ہو۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی اور بچپن سے ہی اسی حویلی میں پرورش پائی تھی۔ اس کی والدہ کے انتقال کے ساتھ ہی دورانی صاحب اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کافی تھے، لیکن اشفاق صاحب نے ان کی اچائی کو دیکھتے ہوئے بچی ان سے لے لی تھی، کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بہن کی نشانی تھی، اور انہیں کہہ دیا کہ وہ اپنی زندگی کی شروعات نئی طریقے سے کریں۔
انہیں بچی سونپ کر بالکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ وہ اسے ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر پالیں گے۔ وہ اسی حویلی میں رہے گی تو انہیں احساس رہے گا کہ ان کی بہن ان کے پاس موجود ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اور کچھ تگ و دو کے بعد درانی صاحب کو بھی ان کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے کو ان کے حوالے تو کر دیا تھا لیکن انہیں اشفاق صاحب پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ شمائلہ بیگم سے کتنی محبت کرتے تھے اور اب اس کی بیٹی کو بھی ایسے ہی عزیز رکھیں گے۔ وہ اسے حویلی میں لے کر واپس آ گئے اور حویلی میں آتے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ان کی پہلی اولاد زرین ہے اور اس کے بعد ہی اس حویلی میں کسی اور کو یہ درجہ حاصل ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد درانی صاحب نے دوبارہ شادی کر لی۔ انہوں نے شمائلہ بیگم کے ساتھ جو وقت گزارا تھا وہ بے حد حسین تھا۔ شمائلہ بیگم ان کی محبت تھی لیکن ان کے بعد ظاہری سی بات تھی کہ زندگی کا آغاز کرنا تھا، سو انہوں نے شمائلہ بیگم کی وفات کے 2 سال بعد دوبارہ شادی کی اور بیرون ملک سیٹل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے سارے اخراجات برداشت کر رہے تھے۔ وہ اگر یہاں رہتی تھی تو صرف اور صرف اشفاق صاحب کی مرضی اور خواہش کی بنا پر، ورنہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ درانی صاحب اس کی جانب سے غافل تھے۔ اشفاق صاحب اور ان کی بیوی نائلہ بیگم دونوں ہی اس کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے تھے کیونکہ نائلہ بیگم اور شمائلہ بیگم کے درمیان بچپن سے ہی گہری دوستی تھی اور اسی وجہ سے شمائلہ بیگم نے نائلہ کو اپنی بھابھی بنایا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے چھوٹے بھائی جنید صاحب کی فیملی کو اس کے ساتھ کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ بڑے تو اس کے ساتھ پیار محبت سے پھر بھی بات کر لیا کرتے تھے، لیکن جب اشفاق صاحب نے اسے زیان کے نام کرتے ہوئے یہ اعلان حویلی میں کیا تھا کہ وہ زیان کی منکوحہ بنے گی، وہ اسے باحفاظت ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے تھے، تبھی جنید خان کی بیوی نورین بیگم نے اس کے ساتھ اچھا بیر پا لیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ملائکہ کو زیان کے لیے اچھا جوڑ سمجھا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ گھر میں ہی ملائکہ اور زیان کی شادی ہو جائے تاکہ وہ جانب سے سرخرو ہو جائیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا علی جو کہ ریحانہ کا شوہر تھا اور بیٹی ملائکہ جو کہ زیان کی ہم عمر تھی، جبکہ وہ گھر کے سب بچوں سے چھوٹی تھی۔ اسے شروع سے ہی نورین بیگم کی جانب سے کافی غیر منصفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑا، خصوصی طور پر اپنے بچوں کے معاملے میں۔ وہ ہمیشہ اسے پیچھے رکھتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو مقام حویلی کے بچوں کو حاصل ہے وہ کبھی بھی اس لڑکی کو حاصل ہوتا، یا پھر یہ نائلہ بیگم سے بیجا اختلافات کا نتیجہ تھا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی یہاں پر رہے اور حویلی کے بچوں کا حق کھائے کیونکہ ان کے لیے اپنے بچے بہت اہمیت رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے ذہن میں بھی اس کے خلاف کافی نفرت کو انڈیل دیا۔ وہ ہر زیادتی پر بس خاموش ہو جاتی۔ اس نے بچپن سے ماں اور باپ دونوں کی محبت کو نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی درانی صاحب اسے لینے کے لیے آتے تھے۔ وہ جب پاکستان ہوتے تو وہ اپنی بیٹی کو کافی دنوں تک اپنے پاس رکھتے تھے، لیکن وہ جتنا لگاؤ اشفاق صاحب سے محسوس کرتی تھی اتنا لگاؤ درانی صاحب سے محسوس نہیں کرتی تھی۔ زیان اور اس کی عمر میں تقریباً 8 سال کا فرق تھا۔ اس وقت 12 سال کی تھی اور زیان 20 سال کا جب اشفاق صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ 12 سالہ بھانجی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں گے۔ زیان ان کا فیصلہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ بابا، وہ لڑکی میرے قابل نہیں ہے، ویسے بھی وہ بچی ہے، ابھی نابالغ بچی، آپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اشفاق صاحب نے حتی کہ نظروں سے اپنی بیٹے کو گھوڑا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے کیا ہے اور تم اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ابھی وہ بچی ہے لیکن کل کو بڑی ہو جائے گی اور میں چاہتا ہوں کہ اسے باحفاظت ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں۔ وہ اگر تمہارے نکاح میں رہے گی تو مجھے تسلی رہے گی اس کی جانب سے، اور وہ بپھڑ گیا۔ بابا، باہر نکل کر دیکھیں، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور آپ اپنی بھانجی کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانا چاہ رہے ہیں۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے ایک چھوٹی سی بچی سے منسلک کر دیا جائے گا جس کے ساتھ اس وقت تک وہ کافی لگاؤ رکھتا تھا، لیکن اب اسے اور نظر سے دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ نائلہ بیگم بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ ماں کی جانب ہی بڑھا۔ ماما، آپ کچھ کہیں، بابا کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ لیکن انہوں نے کبھی بھی اشفاق صاحب کے فیصلے کے خلاف جا کر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ بیٹا،
یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے۔ ویسے بھی اگر اب بچی ہے تو کل بڑی ہو جائے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو صرف نکاح ہونا ہے۔ تو اس نے بہت ضد لگائی تھی، لیکن اشفاق صاحب نے اس کی ایک نہیں سنی اور بالآخر درانی صاحب کی رضامندی لے کر ایک شام چپکے سے ان دونوں کے نکاح کی تقریب رکھ دی گئی۔ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس سرخ دوپٹہ اور ایک گولڈن کلر کے شرارے میں وہ چھوٹی سی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ بار بار گھونگھٹ پلٹ کر پاس بیٹھے زیان کو دیکھتی، جو اسے گھور کر چہرے پر سنجیدگی اختیار کر لیتا۔ آج نہ جانے کیوں وہ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ اس کی معصومیت، اس کی پیار بھری باتیں اور اس کا بچگانہ انداز ہمیشہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ اس کی حفاظت کرتا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ اس روز نورین بیگم اور ملائکہ تو تقریب میں شامل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ ویسے تو اسے ملائکہ سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا تھا کہ اعتماد اور سنجیدگی کے معاملے میں ملائکہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس روز کے بعد حویلی میں اس کی جگہ مزید تنگ ہو گئی، کیونکہ بات بات پر اسے ذلیل کرنا، اشفاق صاحب کی غیر موجودگی میں اسے ایسے کام کروانا جو اسے مزید زیان کی نظروں میں گراتے چلے گئے، اور زیان اس کی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب ان کے نکاح کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن زیان کے دل میں وہ کوئی خاص مقام بنانے میں ناکام ہی رہی تھی۔ اس روز بھی ریحانہ اپنے 7 ماہ کے بچے ہانی کو اٹھا کر لاؤنج میں کھیل رہی تھی، جب وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اشتیاق سے ہانی کو دیکھتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ گول مٹول سا بچہ اسے کافی پیارا لگتا تھا۔ اس کی کیوٹ سی اسمائل دیکھتے ہوئے بے ساختہ اس نے ہاتھ بڑھائے اور ریحانہ نے اور ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ چٹک دیے۔ ملائکہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ تم اسے نہیں اٹھا سکتی، گرا دو گی۔ نائلہ بیگم نے ان کے رویے کا جائزہ لیا۔ کوئی بات نہیں ریحانہ، بیٹے کچھ دیر کے لیے بچہ اسے پکڑا دو، وہ کھیل کر واپس کر دے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تائی امی، اس کی اہم کانہ حرکتوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ اپنے سرخ لب کے چلتے ہوئے بس رونے کے قریب تھی۔ ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے اس نے ایک بار پھر ملتجئ نظروں سے ریحانہ کو دیکھا۔ علی بھائی، اگر آپ کے لیے ہی بیبی لے آئے ہیں تو میں بھی ایک دن اپنا بیبی لے لوں گی، اور پھر آپ کو ایسے ہی ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ جبکہ ملائکہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ریحانہ اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ایک عجیب سا قہقہ لگایا تھا۔ نائلہ بیگم افسوس سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ روز کا معمولہ تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی، اور ایک بار پھر ان لڑکیوں سے الجھ کر وہ نورین بیگم کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی، جو پہلے ہی ہر وقت کوئی نہ کوئی محاذ کھڑا کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ ملازمین کے سامنے ہر روز کا جھگڑا انہیں ذرا بھی برداشت نہیں تھا، تو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پہلے یہ تو دیکھ لو، زیان تم اس قابل بھی سمجھتا ہے یا نہیں؟ وہ منہ نہیں لگاتا اور محترمہ بچہ پیدا کرنے چلی ہے۔ ملائکہ اسے دیکھ کر ہی جل بھن گئی، جو اس وقت بھی روتی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خدا نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا، چھوٹی سی ناک، سبز آنکھیں اور گلابی چہرہ، اور یہی خوبصورتی تھی جس کی وجہ سے ملائکہ کو ہر وقت یہ اندیشے گھیرے رکھتے کہ کب زیان اس خوبصورتی کا دیوانہ ہو جائے۔ اسی لیے ہر دفعہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دے جس سے وہ زیان کی نظروں میں گرتی رہے اور وہ اسے کبھی بھی اپنے قابل نہ سمجھے۔ دیکھو، میرے پاس تمہارے لیے ایک آئیڈیا ہے۔ تم خود زیان کے پاس چلی جاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں بیبی چاہیے، اور وہ تمہیں بچہ لا کر دے دے گا، اور تم خود کھیل لینا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ کو لگتا ہے زین میری بات مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانے گا؟ شوہر ہے وہ تمہارا، جیسے علی میرا شوہر ہے، اور میری ہر بات مانتا ہے۔ ریحانہ نے مزید سلگتے ہوئے لہجے میں اسے تاؤ دلایا۔ ٹھیک ہے، میں بھی جا کر کہتی ہوں ان سے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے جاتے ہی ان دونوں نے زہریلا قہقہ لگایا تھا، گویا وہ جانتی ہوں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ یوں تو 17 برس کی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ دماغی طور پر ابھی بچپنے میں ہی تھی۔ اس سے زیادہ باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک تو معصومیت، اور پھر ان لوگوں کے درمیان کم بیٹھنا، تیسرا ہر وقت کا طنز اسے خود اعتماد بنانے میں ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ حالانکہ اب وہ بہترین ادارے سے تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور اشفاق صاحب نے اس کی ہر چیز پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔
وہ چاہتے تھے کہ وہ اس کی ہر ضروریات کا خیال خود رکھیں، وہ کسی بھی چیز کے لیے محتاجی کا شکار نہ ہو۔ اس روز زیان سے ذلیل ہونے کے بعد وہ چپ چاپ واپس لوٹ گئی اور کافی دیر کمرے میں کھڑی روتی رہی۔ اس نے اپنے باپ کو یاد کیا تھا۔ اگر وہ اس حویلی میں نہ رہتی تو کوئی بھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ اسے دکھ ہوتا تھا۔ ان لوگوں کی باتوں، ان کے طنز کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، اور اندر ہی اندر وہ اپنے باپ کے حوالے سے بھی کافی بدگمان رہی تھی، جس کے بارے میں نورین بیگم کہا کرتی تھی کہ اس نے بیٹی پیدا کر دی اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اس بچی کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کس حال میں ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے سر پر بوجھ کی طرح سوار ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ ڈنر کا فیصلہ رد کرتے ہوئے چپ چاپ بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ویسے بھی اسے اس وقت بھوک کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اسے اپنے کمرے سے نکالنے کے بعد وہ اٹھ کر کھڑکی کے قریب آ گیا۔ باہر کا نظارہ کرتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل اس کی اس باتوں کو سوچ رہا تھا۔ آخر کب وہ اپنی احمقانہ سوچ اور بیوقوف باتوں سے باز آئے گی؟ اسے شدید نفرت تھی اس کی معصومیت بھری شرارتوں پر۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک خود اعتماد لڑکی بن جائے جسے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا آتا ہو۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اتنی حسین کہ اگر اس کے ساتھ چلتی تو گویا چاند کو بھی مات دے جاتی، لیکن اسے حسن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ ڈنر کے دوران بھی وہ اسے نظر نہیں آئی، لیکن اس میں کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ اب یہاں رہتے ہوئے وہ بھی شاید اس کا عادی ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ چھت پر ٹہلتے ہوئے سینے پر بازو باندھے اپنے ذہن کی الجھنوں سے الجھ رہا تھا۔ اس کی عادت تھی رات کا کھانے کے بعد وہ کچھ دیر حویلی کی چھت پر آ جاتا۔ اسے اچھا لگتا تھا یہاں بیٹھنا۔ جب اس نے کسی احساس کے تحت پلٹ کر دیکھا اور آخری زینے پر کھڑی ہوئی ملائکہ کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے ملائکہ اس کے قریب آ گئی۔ سمپل سے شلوار قمیض میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے وہ اس وقت اسے کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بڑے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ اس کے بالکل برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو ملائکہ کی اب شادی کی عمر تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہر رشتے سے انکار کرتی آ رہی تھی، اور زیان بھی اس بات سے واقف تھا کہ وہ آج بھی اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن ان دونوں نے آج تک زبان سے کوئی اقرار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی زیان نے اسے کوئی وعدہ یا یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا چائے کا مگ اس کی جانب بڑھایا تھا اور اسے نرمی سے تھام لیا۔ ہوں تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کوئی خاص وجہ؟ ملائکہ نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کمر پر گرا دیے، جبکہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ حسین لڑکی بھی اتنی ہی پر اعتماد اور سنجیدہ مزاج ہوتی؟ کیا ہوتا وہ اگر اس کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے ہلکے سے پوچھ لیتی؟ لیکن شاید سب کچھ مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم سنتے ہیں کہ ایک شریر اور کم عمر عورت مرد کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہر روز اس سے نئی محبت کرے، لیکن حقیقت کی دنیا میں پہنچنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر مزاج کا مرد دنیا میں پایا جاتا ہے، اور مزاج کے مطابق ہر شخص اپنی آزاد رائے کا حق رکھتا ہے۔ اسے بھی اپنی بیوی سے زیادہ ملائکہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا، جبکہ ملائکہ کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس میں کھو سا گیا تھا، اور یہ بات اس کے جذبات کو بے لگام کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گئی، اتنا قریب کہ اس کے اڑتے ہوئے بال زیان کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم کس اذیت میں مبتلا ہو، وہ بالکل سرگوشی کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ صاف مکر گیا۔ کم سے کم وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں لکھی ہوئی اذیت میرے دل پر گزر رہی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہوں۔ اور وہ ہمیشہ کی طرح اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا بپھڑ گیا۔ شادی کر لو ملائکہ، میرے خیال میں یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا اور ملائکہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کر لوں گی، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے، وہ سیدھا سیدھا اقرار کر رہی تھی۔ یہ صرف پاگل پن ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ وہ آج تک اس سے مسکرا کر بات نہیں کر پایا۔
وہ جو اس کی خاطر اپنے کمرے میں سسک کر روتی رہی تھی۔ چائے ختم کر لیں، پھر کہیں باہر چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور ساتھ میں مجھے آئس کریم بھی کھلا دیجیے گا۔ اس نے اٹھلاتے ہوئے نخرے دکھایا تو ضیان منع نہیں کر پایا۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں باہر چلے گئے۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ کوئی جھجک، کوئی معصومیت، کوئی اہمکانہ خواہش نہیں تھی، اور وہ بھی اس کی ہمراہی میں اٹھلاتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہ منظر اشفاق صاحب نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں چلتی الجھنیں مزید الجھ چکی تھیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا انہیں ہرگز بھی قابل قبول نہیں تھا، اور کافی دیر ان دونوں کی پشت کو صورت ہوئے وہ ایک ایسے نتیجے پر پہنچ چکے تھے جس پر انہیں عمل کرنا تھا۔ میں جلد سے جلد کوئی اچھی سی تاریخ دے کر رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد رخصتی ہو جائے۔ ویسے بھی دورانی کچھ عرصے کے لیے پاکستان آ رہا ہے۔ انہوں نے نائلہ بیگم کو اپنا حکم صادر کر دیا، اور نائلہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود اکیلے اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گے، کسی کو بتائے بغیر، لیکن ظاہری سی بات ہی اس حویلی میں انہی کا حکم چلتا تھا، اور اب ان کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں جب اس نئی ہلچل کے بارے میں معلوم ہوا تو گویا ضیان نے قیامت کھڑی کر دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا جلدی اس کا باپ یہ فیصلہ دے دے گا۔ بابا، ابھی میرے بارے میں سوچیں، میں ابھی بزنس میں انوالو ہوں، پلیز رخصتی کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ رخصتی تو بھاگی نہیں جا رہی، لیکن مجھے تمہارا خدشہ ہے۔ تمہاری حرکتیں مجھے خاص نہیں لگ رہی، اس لیے میرے خیال میں یہی بہتر ہے۔ اپنے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ بالکل عام سے شرٹ ٹراؤزر میں اس وقت معصومیت سے ان کی جھڑپ کو سن رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ وہ بس ضیان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ اشفاق صاحب کا حکم تھا اور وہ اپنے حکم سے کبھی نہیں ہٹتے تھے، سو ہر ایک کو ان کی بات کے آگے سر جھکانا پڑا۔ ملائکہ بس سرخ آنکھوں سے ضیان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے بس ایک نظر ملائکہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دورانی صاحب سے فیصلہ لینے کے بعد انہوں نے 20 دنوں کے اندر اندر رخصتی کی ڈیٹ فکس کر دی، کیونکہ صرف چند دنوں کے اندر اندر دورانی واپس پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نائلہ بیگم نے ساری تیاریوں پر نظر رکھی۔ نورین بیگم اور ملائکہ نے جتنی بدمزاجی کرنے کی کوشش کی تھی، نائلہ بیگم نے اتنا ہی صبر سے کام لیا۔ وہ اپنے شوہر کا سر نیچا نہیں کروانا چاہتی تھیں، اور چاہتی تھیں کہ سب کچھ اسلوبی سے ہو جائے، جبکہ ضیان اتنا ہی سارے معاملے سے دور رہا۔ کتنی بار نائلہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ ضیان کے کمرے میں جائے، اس کے قریب جائے، اسے اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرے، اور اس نے کوشش بھی کی تھی، لیکن ہر بار ہی دھدکار اس کے نصیب میں آئی اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ آتی۔ رونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ ضیان اس کا شوہر ہے، اب وہ رخصت ہو کر مکمل طور پر اس کے پاس جا رہی ہے، لیکن ضیان کا عجیب و غریب رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ شخص اس سے اتنا کیوں دور رہتا ہے؟ بلاخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اس کے ہاتھوں پر ضیان کے نام کی مہندی سجا دی گئی۔ اس کی مہندی سے چمکتے ہوئے ہاتھ محبت کی شدت کو ظاہر کر رہے تھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ محبت کی شدتوں سے واقف تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ جذبہ جو اس کے دل میں ضیان کے لیے موجود ہے کافی اہم ہے۔ وہ کافی دیر اپنی مہندی سے چمکتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی رہی، اور پھر شرماتے ہوئے مسکرا کر اپنے چہرے پر رکھ لی۔ ایک کمسن سی نفیس دلہن جو اپنے ویا کے انتظار میں خوبصورت سپنوں کو آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کون سی قیامتیں اس کی منتظر ہیں۔ جبکہ اس روز بھی وہ چند منٹ کے لیے فنکشن میں شریک ہوا، اور پھر فنکشن ادھورا چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے بس ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی تھی۔ سبز آنکھوں کی آج چمک ہی نرالی تھی، جبکہ ملٹی کلر کے لہنگے میں اس کا وجود جیسے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ ضیان کے اس طرح دیکھنے پر اس نے بنو میں اچکا کر ضیان کو دیکھا، اور پھر اپنی آنکھوں کو معصومیت سے مون کر جیسے پوچھا ہو کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، جبکہ ضیان نے رخ موڑ لیا۔ اسے اپنی بے ساختگی پر غصہ آیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب اسے پھولوں کی ٹرے اٹھا کر آتی ہوئی ملائکہ نظر آئی۔ زرد کلر کے لباس میں وہ اچھا خاصا سجی ہوئی تھی۔
ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے اور پشت پر بکھرے ہوئے بالوں میں ڈالے ہوئے کرل اس نے ایک ہی نظر میں اس کا موازنہ زری سے کیا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ زری سے کم خوبصورت تھی۔ وہ کافی دیر افسردہ نظروں سے زیان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے کہا تھا شادی کر لو، تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ انتظار بہت اچھا ہے، شاید کبھی پھل مل جائے۔ وہ بس اسے تپش دیتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس انتظار کا پھل نہیں ملنے والا، یقین رکھو۔ وہ بس قریب سے گزر گیا۔ ایک پل کے لیے دل میں بغاوت نے سر اٹھایا تھا کہ وہ اب بھی انکار کر دے۔ وہ کہہ دے کہ وہ اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر پاتا تھا۔ درانی صاحب نے بھی شادی میں شرکت کی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے اچھا خاصا جہیز بھی دیا۔ اشفاق صاحب نے انکار کیا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ اسے اس کا حق لازمی دیں۔ ایک عرصے کے بعد اپنے بابا سے مل کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے چاہت رہتی تھی اپنے باپ کی۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ چاہے اشفاق صاحب نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن پھر بھی درانی کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے بہن بھائیوں نے بھی شادی میں شرکت کی تھی۔ وہ بیرون ملک پل بڑھ کر وہیں کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو اپنا چکے تھے۔ کافی ماڈرن اور کافی آزاد خیال، جبکہ درانی صاحب کی دوسری بیوی ہمیشہ ان معاملات سے دور رہتی تھی۔ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا درانی کی پہلی زندگی سے۔ اس رات بھی وہ عجیب سی الجھن کا شکار رہی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ زیان اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہے۔ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہیں پاتی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی افسردہ سی سر جھکائے ہوئے تھی جب درانی کمرے میں داخل ہوا اور وہ بابا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی افسردہ نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ بابا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے زیان خوش نہیں ہے؟ بابا، وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور درانی صاحب نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تم اس کی بیوی ہو۔ یہ رشتہ آج سے نہیں 5 سال پہلے سے قائم ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس رشتے کو تسلیم نہ کرتا تو کبھی رخصتی کے لیے ہاں نہ کرتا، جبکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے رخصتی کے لیے کیسے کھڑے کھڑے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس نے بس سر جھکا لیا۔ وہ اپنے باپ کی زندگی میں بیجا مداخلت کر کے اس کے لیے مزید پریشانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی زیان کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی، اپنی معصومیت سے، کیونکہ تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ وہ اس کی ان کی آغوش میں سر رکھتے ہوئے آنکھیں موند گئی اور وہ اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ کب وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ابھی کل کی بات تھی۔ شمائلہ بیگم کا غم تو ابھی ان کی آنکھوں میں تازہ کھڑا تھا۔ وہ دن شدید ہنگاموں میں لپٹا ہوا تھا، جبکہ عروسی جوڑے میں سجدے ہوئے وہ اپنے حسن کی بجلیاں گرانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس پر اٹھنے والی نظر میں ستائش ابھر آتی۔ سب چمکتی ہوئی آنکھیں میک اپ سے مزید دلکش لگ رہی تھیں، جبکہ گلابی پنکھری جیسے ہونٹوں پر لگی ہوئی ڈارک لپسٹک آج تو اس کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت دن تھا۔ وہ کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اتنا پیارا ہونا بھی قانون جرم ہے۔ اس نے جھکتے ہوئے خود کو دیکھ کر سرگوشی کی اور پھر چہرے پر سرخ رنگ ہوتا رہا۔ کچھ لوگ صرف خوبصورت شکل و صورت لے کر آتے ہیں، خوبصورت نصیب نہیں، اور وہ بھی شاید انہی لوگوں میں شمار ہوتی تھی۔ نکاح تو پہلے ہو چکا تھا۔ چاندی رسومات کے بعد اسے رخصت کر کے زیان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ زیان کا کمرہ اچھا خاصا سجایا ہوا تھا۔ ڈیکوریشن دیکھ کر وہ حیران نظروں سے دیکھتی رہی۔ بیڈ پر لہنگا بکھیرے اس وقت وہ زیان کا انتظار کر رہی تھی جب نائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ماں کے روپ میں ہمیشہ نائلہ بیگم کو ہی دیکھا تھا۔ امی، وہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جب اس نے خود ہی ان کو پکارا۔ زیان غصے کا تیز ہے، تھوڑا جذباتی ہے، لیکن اگر پیار سے میری بیٹی اس کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی تو وہ ضرور تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ ابھی اسے لگتا ہے کہ یہ رشتہ اس کے بابا نے زبردستی اس کے سر تھوپ دیا ہے، لیکن جب اسے تمہاری محبت کا احساس ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کافی دیر ناسمجھی سے نائلہ بیگم کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا دیا، جبکہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ خاموشی سے
کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے شوق نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اٹھتے ہوئے کمرے کے وسط میں آ گئی۔ اپنے لہنگے کو پھیلا کر وہ گول گول جھومتے ہوئے گویا لطف اندوز ہو رہی تھی، جب ایک دم ہی دروازہ کھلا اور وہ جلدی سے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ بکھرا ہوا لہنگا مزید بکھر گیا۔ آنے والے نے ایک پل کے لیے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور وہ جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کے اس قدر حیرت سے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ابھی تھوڑی دیر رک جاتے، میں بیڈ پر آ کر بیٹھ جاتی، گھونگھٹ گرا لیتی۔ لڑکیوں نے کہا تھا کہ گھونگھٹ گرا کر بیٹھنا ہے، منہ دکھائی بھی تو لینی ہے آپ سے۔ وہ آتے ہی شروع ہو چکی تھی، جبکہ اس نے خوف بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مڑ کر دروازہ بند کرتے وہ اندر بڑھا، جب وہ خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے میں بھی اتنی پاگل ہوں، آپ تو پہلے ہی یہ حسین چہرہ دیکھ چکے ہیں، اب تو صرف منہ دکھائی لینا باقی ہے۔ لائن دیں مجھے۔ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس نے اس کے سامنے اپنی گلابی ہتھیلی کو پھیلا دیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انکار نہیں کر پایا۔ اپنے پاکٹ سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالتے ہوئے اس نے اس کی ہتھیلی پر سجا دی، اور پھر کوٹ اتارتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر چہکتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی دو آتشہ حسن کو دیکھتا رہا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ اس کے حسن کے آگے اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیری۔ تم جانتی ہو میں تمہیں اپنے برابر لے کر نہیں چل سکتا، کیونکہ تم میرے لیے باعث شرمندگی ہو، لیکن تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تمہیں خود سے دور بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اب تو میں آپ کی دلہن بن گئی ہوں، اب تو میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس نے نرمی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا، جبکہ مقابل کی دھڑکنیں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں۔ اس کے حق میں موجود بیوی جو اپنے حسن سے اس پر ستم ڈھا رہی تھی، جبکہ اس کی بچگانہ حرکتیں جو بار بار قریب آتے ہوئے اس کے دل کے تاروں کو چھو رہی تھی۔ بھلے سے شادی اس کی پسندیدگی کے مطابق نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مرد تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پانا اس کے لیے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ وہ کافی دیر خمار آلود نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کے لرزتے ہوئے لب جو اب اس کی قربت میں کپ کپا رہی تھیں۔ یہ بھی منافقت کا بڑا گہرا درجہ ہے کہ مرد کو کم عمر بیوی بھی چاہیے جو اس کی تنہائی کو حد سے زیادہ رنگین بنا دے، جو اس وقت ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مزید بے قابو کر دے، اور پھر خود اعتماد بیوی بھی چاہیے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو خود کو کامل سمجھتے ہیں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لاکھ اختلافات صحیح، لیکن تم بہت خوبصورت ہو۔ چلو میں تمہاری آنکھوں پر بات کرتا ہوں، یعنی بکھرے خوابوں پر بات کرتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور پھر نظر سرکتے ہوئے اس کے لبوں پر جم گئی۔ تمہارے لبوں پر بات کرتا ہوں، یعنی گلابی پنکھری کی بات کرتا ہوں۔ وہ ہلکے سے گنگنایا تھا، جبکہ وہ ساکت بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہاری زلفوں کی بات کرتا ہوں، یعنی ناگن کی بات کرتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے زری کی لمبی زلفوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر دیا۔ تمہاری رنگت کی بات کرتا ہوں، یعنی سنہری کرنوں کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت اس کی انگلی اس کے چہرے کی خد و خال پر رقص کر رہی تھی، اور وہ جیسے کسی اور ہی جہان میں ڈوب گئی۔ وہ آج سے پہلے اس ذہان سے متعارف ہی نہیں ہوئی تھی جو اتنا دلکش تھا۔ تمہاری قربت کی بات کرتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس پر جھکا، یعنی کوئی کرنے کی بات کرتا ہوں۔ وہ مسحور ہو کر مسکرایا تھا، اور اسے کامل کرنے کے لیے اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اگر اس وقت کی خوبصورتی کو ضیان خان سے پوچھتا تو وہ بلا جھجک کہہ دیتا کہ زرین دورانی۔ وہ رات خوابوں میں لپٹی ہوئی رات تھی، اور اس رات کا خمار جیسی اترا، وہ اپنے لہجے، اپنے رویے اور اپنی بے بسی پر غور کرتا رہا۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی، اسے کبھی بھی اس معصوم سی لڑکی کے قریب نہیں آنا تھا جب اس کی شرٹ پہنے بالکل غافل سو رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر چلا آیا، ٹھنڈی ہوا اس کے سینے سے ٹکرا کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ ملائکہ کا عکس بے اختیاری اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، جس نے یہ ساری رات مکمل کانٹوں پر گزار دی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ کبھی بھی اس شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس شخص کے ذریعے تو وہ پوری حویلی پر حکمرانی کر سکتی تھی، چاہے جتنے بھی مراسم تھے، لیکن اس نے ہمیشہ ضیان کا انتخاب کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص کسی کا شوہر ہے۔ وہ اسے ہمیشہ اپنی جانب اٹریکٹ کرتی رہی۔ صبح وہ اٹھی تو
وجود میں ایک انجانی سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پورے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر چلی آئی۔ حالانکہ وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ آج ان کی زندگی کی پہلی اور خوبصورت صبح کا آغاز تھا اور انہیں مل کر ہی ساتھ نیچے جانا چاہیے تھا۔ وہ نیچے آئی تو ناشتے کی ٹیبل پر وہ بالکل تیار بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے حیرت ہوئی۔ شادی کے بعد سب لوگ ہنی مون پر جاتے ہیں اور ایک یہ شخص تھا جو اس وقت آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر باقی خواتین بھی موجود تھیں اور ملائکہ اترے ہوئے چہرے کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ ضیاء نے بس ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ وہ چہکتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ اس کے چہرے کو شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا، ہماری ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، ہنی مون پر نہیں جانا جو آپ آفس جانے کے لیے بھی ریڈی ہو گئے ہیں؟ اور ضیاء کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ سب کے سامنے وہ عجیب سوالات کر رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آج تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی نرالا تھا اور نہ چاہنے کے باوجود ضیاء کی نظریں اس کی جانب اٹھتی جا رہی تھیں۔ ابھی ناشتہ کر لو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ بس ایک چھوٹی سی میٹنگ اس سلسلے میں جا رہا تھا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی ملازمت سے اپنے لیے جوس بنوا رہی تھی جو ملائکہ کچن میں داخل ہوئی اور اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا سمجھتے ہو خود کو تم نے ضیاء کو پا لیا ہے، وہ تمہارا بن گیا ہے، تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ ملائکہ کے سخت لہجے پر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ میرے شوہر ہیں ملائکہ آپی، اور آپ مجھے مار کیوں رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ ملائکہ نے بنا سوچے سمجھے چائے کا گرم کپ اٹھا کر اس کے ہاتھ پر انڈیل دیا اور اس کی چیخوں سے پورا کچن لرز اٹھا۔ نائلہ بیگم بھاگتی آئی تھی۔ اس کا ہاتھ جل کر سرخ ہو گیا۔ ملائکہ کی آنکھوں میں بھی خوف اتر آیا۔ اس نے غصے میں سب کچھ کر تو لیا تھا لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر شور مچا دے گی۔ اشفاق صاحب نے اسے کھڑے کھڑے اچھا خاصا بے عزت کر دیا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ وہ لوگ نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اس معصوم بچی کا ہاتھ جلا چکے ہیں۔ نائلہ بیگم نے اسے پٹی کروا دی تھی اور اپنے کمرے میں منتقل کروا دیا۔ وہ مہندی لگا ہاتھ مکمل طور پر سرخ تھا جس وقت ضیاء کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ضیاء نے ایک نظر اسے دیکھا، دل میں بے چینی ابھری تھی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر، اور پھر اس کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو زری نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ ملائکہ آپی نے مجھے جلا دیا ہے، پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی جبکہ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے ملائکہ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر باہر جانے لگا اور پھر دروازے میں ہی رک گیا۔ نہ جانے کیوں اس کی بے نام سی انا نے اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ گھر میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا اور اب اس کی خاطر اگر لڑنے جائے گا تو سب لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ہی رات میں ضیاء خان پر جادو ہو گیا۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ کوئی دوا لگا لو، ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہہ دیا تھا اور وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس گھر میں ہوتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے؟ کیا اس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ اور اس روز کے بعد ایک بار پھر اس کی ذاتی انا کا آغاز ہو گیا۔ وہ اس کی شرارتوں پر اسے بری طرح دھتکار دیتا۔ وہ اس کی اونچا ہنسنے پر بھی اعتراض کرتا تھا جبکہ آہستہ آہستہ وہ اسے خوفزدہ ہو کر سب کچھ چھوڑتی چلی گئی۔ اس نے خود کو کافی بدلنا شروع کر دیا تھا۔ ملائکہ کی طرح ڈریسنگ کرتی، اس کی طرح ڈیسنٹ دکھائی دینے کے لیے وہ سب کچھ کر جانے کو تیار تھی، لیکن ضیاء کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس رات کے بعد وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے حصار میں مبتلا ہو کر وہ اس کی جانب جھکاؤ کرے گا تو اس کی انا آڑے آ جائے گی۔ وہ اپنی انا کو مارنے والا شخص نہیں تھا۔ میں کبھی بھی اس بے وقوف لڑکی کے سامنے نہیں جھکوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ جو بھی ہو جائے، اس کے اندر بھی ایک جنگ جاری تھی، لیکن اس پر کی گئی کسی ظلم و زیادتی کے بچے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اور یہ بات نائلہ بیگم کے ساتھ ساتھ اشفاق خان کو بھی اچھا خاصا مایوس کر چکی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی چہکتی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔
لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا وہ شخص اتنا پتھر دل ہو چکا ہے؟ اور یہی صحیح کسر ملائکہ اور اس کی ماں نے پوری کر دی۔ انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا تھا اسے زیان کے سامنے ذلیل کرنے کا، حالانکہ آپ کے گھر کام کاج میں بھی وہ توجہ دینے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زیان کی بے نام سی بے رخی کا کیا مطلب ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے جو اسے اندر سے توڑ کر رکھ رہا ہے۔ صرف 17 سال کی عمر میں اس پر سنجیدگی چھانے لگی تھی، اور بالآخر ایک روز وہ ہوا جو نہیں ہونے چاہیے تھا۔ اس روز وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے چائے کا کپ تھامے نیچے کی طرف آ رہی تھی جب سیڑھیاں چڑھتے زیان سے ٹکرائی اور چائے اچھلتے ہوئے زیان کی شرٹ کے ساتھ ساتھ اس کے سینے کو بھی جلا گئی۔ سب لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ اس وقت وہ تھکا ہارا گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی تھکن اور پھر اس لڑکی کا ٹکرا کر چائے گرا دینا اسے اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے زرین کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ حرکت کرے گا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ ایک پل میں ہی اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کی ایک ننھی سی لکیر اس کے لبوں سے ہوتی ہوئی نیچے کی جانب آئی۔ وہ بھری بھری نظروں سے سر اٹھا کر زیان کو دیکھتی رہی جبکہ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس پر جھکا تھا۔ تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی گئی کہ کیسے چلتے ہیں؟ اندھی ہو گئی ہو تم؟ آخر تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا؟ ذلیل کر دی ہے تم نے مجھے، اور تمہاری حرکتوں نے بھی سب کے سامنے اتنی تذلیل اشفاق خان اس پر دھاڑے تھے۔ اور اس نے پلٹ کر اشفاق خان کو دیکھا۔ بابا، میرے اور میری بیوی کے درمیان میں آپ نہیں بولیں گے، یہ ہم دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ اور پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے کر گیا۔ اس روز وہ حقیقت میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ معصوم سی زری تو اس کے ایک تھپڑ سے ہی گویا مر گئی۔ اسے یہ احساس ہی مار چکا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی بدلنے والا نہیں تھا۔ اس کے لیے اس نے کس قدر قربانیاں دی تھیں، اپنا آپ برباد کر دیا، ساری خوشیوں کو پس پش ڈال دیا، اور وہ شخص اس کے ساتھ اتنی دغا بازی پر اتر آیا تھا۔ وہ اس پر اتنی زیادتی کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ پوری رات ہی وہ بے مقصد سڑک پر گاڑی دوڑاتا رہا اور پھر اپنے دوست کے فلیٹ چلا گیا۔ آج رات وہ گھر واپس نہیں آنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں بار بار اس کی نظروں کے سامنے اس کا روتا ہوا چہرہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اتنا غصہ آ گیا۔ وہ اسے قابل ہے، میں نے اسے کافی سر پر چڑھا لیا ہے، اسے حد میں رکھوں گا تو ٹھیک رہے گی۔ وہ غصے میں سوچتے ہوئے اس نے اس خیال کو سر سے جھٹک دیا تھا، اور صبح ہی وہ گھر واپس آیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے بغیر اس کی جانب توجہ دیے اپنے کپڑے نکالے اور تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ اس نے کسی سے بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور جس وقت وہ آفس سے واپس آیا اس وقت بھی وہ اس کے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ وہ بے مقصد ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آیا، اور پھر اس نے نائلہ بیگم سے پوچھ لیا، آپ کی بہو کہاں ہے؟ رات کی بات کا کچھ زیادہ ہی اثر لے چکی ہے شاید۔ ابھی بھی طنز کر رہا تھا جب نائلہ بیگم اس کی جانب دیکھ کر طنزیہ بولی، ہاں بالکل، جب مرد کی غیرت ختم ہو جائے تو پھر عورت کو اثر لے لینا چاہیے، اور تمہاری ہی بات کا اثر لے کر وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل گئی ہے۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہاں چلی گئی ہے وہ؟ غصے کی ایک شدید لہر نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے، کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اب تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتے ہو۔ وہ چپ چاپ وہاں سے واپس پلٹ آیا، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑا، لیکن کمرے میں آتی ایک انجام سے وحشت نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے جھنجھوڑ رہا تھا، یعنی اس بار اس کے ماں باپ نے اسے اپنے باپ کے پاس بھیج دیا۔ وہ انا کا بادشاہ کبھی بھی یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہمیت کی حامل ہے، سو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ملائکہ نے ایک بار پھر اس کی جانب قدم بڑھا لیے تھے۔ اس روز وہ آفس سے گھر واپس آیا تو اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، وہ شرٹ لیس وجود کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ ملائکہ کو اندر آتا دیکھ کر اس نے بیڈ پر پڑی ہوئی شرٹ کو اٹھا کر پہننا شروع کیا۔ شام کو تمہاری چائے کی عادت کے بارے میں مجھے علم ہے، سوچا بنا کر لے آؤں، ویسے بھی اب تو کافی تنہائی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ ملائکہ نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرایا، دل میں عجیب سا طوفان اٹھا تھا۔
وہ ہر وقت ہنستی اور کھلکھلاتی ہوئی لڑکی، وہ جس کے اونچا ہنسنے پر بھی اسے اعتراض تھا، جس کی شرارتوں سے پورا کمرہ چہکتا رہتا تھا، کافی دنوں سے سب کچھ ویران چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سو تو ہے، یعنی میری تنہائی دور کرنے آئی ہو؟ اس نے برش اٹھا کر بال سجانے شروع کر دیے، جبکہ ملائکہ ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ وقت دور نہیں جب تم میری پناہوں میں ہوگے ذیان خان، میں تم سے کبھی بھی غافل نہیں رہ سکتی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ دل میں سوچتی رہی۔ جب اس نے پلٹ کر ملائکہ کے چہرے کو دیکھا، کیا سوچ رہی ہوں؟ اپنی حیثیت کے بارے میں۔ اسے نرمی سے سر جھکا لیا، جبکہ وہ چائے اٹھا کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ تو پھر کیا جواب ملا؟ ابھی تو کچھ نہیں ذیان خان، لیکن امید ہے کہ اچھا جواب ملے گا۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور چپ چاپ واپس چلی گئی، جبکہ وہ دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ خان، آپ کو پتہ ہے میں چاند کی طرح خوبصورت ہوں، چاند کی طرح چمکتی ہوں، اور آپ چاند میں لگے ہوئے غسیلے داغ۔ دور سے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور پھر کھلکھلاتی ہنسی سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ وہ اور اس کی بے وقوفانہ باتیں۔ اس نے سر جھٹک اور خود کو چائے میں مصروف کر لیا۔ اس روز ذیان نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، نہ صرف ہاتھ اٹھایا بلکہ اس کی تذلیل کی، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے۔ وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے سر پر بوجھ کی طرح مسلط ہے، جسے نہ ڈھنگ سے بات کرنا آتی ہے اور نہ ہی ہنسنا، جسے دو لوگوں کے درمیان بات چیت کا علم نہیں۔ ایسے کم عقل لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی گویا عذاب ہے۔ یہ آسان نہیں تھا، خاص طور پر ذیان خان کے لیے جو اس کی قربت میں 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزار چکا تھا۔ وہ تو چپ چاپ جا چکی تھی، لیکن اپنے نقش اس کے ارد گرد ثبت کر کے گئی۔ وہ جو اس کی شرارتوں سے ہچکچاتا تھا، اب چاہتا تھا کہ وہ ایک بار پھر شریر سبز آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسے، اور وہ اس کی کھلکھلاہٹ میں کھو جائے۔ اس رات بھی عجیب سی بے چینی نے سر اٹھایا، اور وہ چپ چاپ کمرے سے نکل کر باہر لان میں پھرنے لگا۔ نہ جانے کیوں رات کے آخری پہر بھی اسے سکون نہیں آ رہا تھا۔ اس کی انا بار بار آ رہی تھی کہ وہ کیسے خود جا کر اسے بنا کر لے آئے، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے، اور اسے احساس دلائے کہ وہ اس کی شرارتی آنکھوں کو مس کرنے لگا ہے۔ اس کی بچگانہ باتیں، اس کا بات بات پر تنگ کرنا، چھوٹی موٹی شرارتیں، چھوٹے موٹے نقصانات، اور پھر اسے آگ بگولا ہوتے دیکھ کر جلدی سے آنکھیں بند کر کے منہ بسوڑ لینا، گویا کبوتر کی طرح آنے والی موت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 3 ماہ ہونے کو آیا تھا، لیکن وہ اسے نہ ہی نظر آئی تھی اور نہ ہی اس نے دوبارہ کال یا رابطہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ جلد ہی شاید دورانی کے ساتھ بیرون ملک جا رہی ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس بے بنیاد رشتے کی ڈور کو ختم کر کے جائے جس نے کبھی بھی اسے آسانی نہیں دی تھی، اور نہ ہی کبھی اس کے لیے تسکین کا باعث بنا تھا۔ یہ رات کا تقریباً آخری پہر تھا، کافی سردی تھی۔ چلتے چلتے وہ یوں ہی ملائکہ کے کمرے کی جانب چلا گیا، جب اسے کھڑکی کے سامنے 2 سائے لہراتے ہوئے دکھائی دیے، اور پھر پل بھر میں اس نے جو منظر دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ اس کا جسم وہیں ساکت ہو گیا، وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کوئی کھڑکی سے کودتے ہوئے باہر نکلا اور پھر بھاگتے ہوئے دیوار کی طرف گیا تھا، جبکہ کھڑکی سے بے قراری سے دیکھتی ہوئی ملائکہ کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ اس نے نہ شور کیا، نہ بھاگ کر اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، بس وہ ملائکہ کا خوفزدہ اور گھبرایا ہوا چہرہ دیکھتا رہا، جہاں عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ شخص اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا اور جلدی سے حویلی کی دیوار کو پھلانگتے ہوئے بھاگ گیا، حالانکہ اسے یقین تھا کہ وہ دیوار سے کودتے ہوئے اچھا خاصا زخمی ہو چکا ہوگا۔ وہ اگر چاہتا تو اسے بھاگ کر پکڑ لیتا، لیکن اس کے وجود میں گویا سکت ہی نہیں رہی کہ وہ آگے بڑھ کر معاملے کو سمجھ پاتا۔ ملائکہ اسے دیکھنے کے بعد کھڑکی سے ہٹ گئی، شاید اسے اندیشہ تھا کہ وہ اسے بھری حویلی میں بدنام کرے گا، اور وہ جو خود اپنے حساب میں ڈوبا ہوا تھا کافی دیر اس بند کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ تو یہ تھے وہ لوگ جو خود اعتمادی سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار تھے، وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں نہ جانے کتنوں کے ساتھ تعلقات استوار کر چکے تھے،
جن لوگوں کی خود اعتمادی اور سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اس نے وہ رشتہ کھو دیا جس میں رتی برابر منافقت نہیں کی۔ اسے کسی کی عزت جانی اور کسی کے بھی ساتھ درپیش مسائل سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو واپس اپنے کمرے میں آیا تو پہلی بار وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھنے لگا۔ کوئی اسے دیکھ کر طنزیہ ہنس رہا تھا۔ تم نے ان پتھروں کو جمع کرتے کرتے وہ ہیرا گنوا دیا جو تم سے منسلک تھا، اور اس روز اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی انا کو مار دے گا۔ وہ کسی سے بھی کچھ نہیں کہے گا، بس اسے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ دل تھا کہ عجیب وحشت زدہ تھا، گویا کوئی قیامت آ کر گزر گئی ہو۔ اس لڑکی کی بے بس آنکھیں، وہ سبز روتی ہوئی آنکھیں تذلیل کی وجہ سے، سرخ چہرہ۔ صبح فجر کے بعد ہی وہ گاڑی نکالتے ہوئے حویلی سے باہر چلا گیا۔ وہ سیدھا دورانی پیلس گیا تھا۔ 3 ماہ کے بعد وہ اس گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا جہاں پر نہ آنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، جہاں آنے کے لیے اسے اپنی انا کے کھول کو توڑنا پڑا۔ وہ سیدھا اندر چلا گیا اور سب سے پہلے دورانی صاحب کے کمرے میں گیا تھا۔ ان کی باقی فیملی واپس چلی گئی تھی اور وہ اس وقت یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے تھے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد وظائف میں مشغول تھے اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہے ہوں گے۔ اس نے ملازم کو اطلاع دی اور تھوڑی دیر کے بعد دورانی صاحب نے جو کمرے میں بلا لیا۔ انہیں بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی صبح یہاں کیوں آیا ہوگا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ دورانی صاحب نے اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا اور پھر عزت و اکرام سے اسے بٹھا کر آنے کی وجہ پوچھی تھی، اور وہ مزید شرمندگی کے گڑھے میں جا گرا۔ انکل، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، زری کو۔ انہوں نے حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی ہے، لیکن بیٹا وہاں جانے سے پہلے تمہیں میری چند ضروری شرائط سننا ہوں گی۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، میں ساری عمر اس سے محروم رہا ہوں اور وہ مجھ سے۔ میں ساری زندگی بھی اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہوں تو کم ہے، لیکن مجھے ان 3 مہینوں کے اندر اندازہ ہو چکا ہے کہ اسے تمہاری بھی ضرورت ہے۔ اگر میری بیٹی رضامندی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے تو اسے لے جانا، ورنہ اس پر کوئی زبردستی نہ کرنا۔ یہ اس کی زندگی ہے اور اس بار وہ فیصلہ خود کرے گی۔ اس کا دل کانپا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی؟ وہ چپ چاپ سر جھکا کر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کے کمرے تک جانے سے پہلے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ آہستگی سے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ہینڈل گھماتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور وہ جو سامنے جائے نماز بچھائے نماز میں مشغول تھی، اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھ کر گویا قرار آیا تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ شاید اسے اس کی آمد کا اندازہ ہو چکا تھا۔ نہ گھبراہٹ تھی، نہ جھجک، نہ کوئی بے چینی۔ ان 3 مہینوں میں اس کے چہرے پر عجیب سی کشش پھیلی ہوئی تھی، عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، گویا وہ اپنی معصومیت کھو چکی ہو، اور یہ دیکھ کر وہ شخص تڑپ اٹھا تھا۔ کہیے، کیسے آنا ہوا خان صاحب؟ وہ اس کے لہجے کی اعتمادی دیکھ کر ہی بے چین ہوا۔ اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ ساری جگہ گھر وہیں جائے نماز پر بیٹھی رہی، جبکہ اس نے محسوس کیا تھا گویا آنسو اس کے حلق میں چبھنے لگے ہوں۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم اس بار خدا کی بارگاہ میں موجود ہو اور میں اسے حاضر ناظر رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ زندگی کی آخری غلطی تھی۔ میں تمہاری شرارتیں، تمہاری بے وقوفانہ باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اور اس نے اپنی سبز آنکھوں کو اٹھا کر اس کے چہرے پر گاڑ دیا۔ میں نے انہیں اس دن ہی کھو دیا تھا جس دن میرے پسندیدہ مرد نے مجھے ان کی وجہ سے تذلیل کا نشانہ بنایا تھا۔ زرین دورانی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن یقین کریں وہ شرارتی سی کھلکھلاتی ہوئی زری کھو گئی ہے۔ وہ دونوں شدت سے رو پڑے۔ اس روز وہ زری کو واپس لے آیا تھا، اپنی حویلی کی رونق کو، جبکہ اشفاق صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ نائلہ بیگم تو خوشی سے نہال تھی۔ وہ خوش تھا، اسے اپنی زندگی میں لا چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی مسکراہٹ کو بھی دوبارہ لے آئے گا۔ جبکہ دوسری جانب اپنے چچا اور اپنے باپ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ جلد سے جلد ملائکہ کو رخصت کر کے اس حویلی سے چلتا کریں، کیونکہ اب اس کی حرکتیں اس قابل نہیں رہیں کہ وہ اس حویلی میں رہ پائے۔
ملائکہ بھی بات کھل جانے کے ڈر سے اس کی زندگی سے نکل چکی تھی، اور اب اس کی زندگی میں شامل وہ واحد لڑکی زرین ذیان خان تھی جس پر اسے مکمل حق حاصل تھا۔